بھائی صاحب اس سے تو عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس آپ کا فارغ ہو گیا، کیونکہ آپ کی پارٹی نے بھی الزام لگایا کہ 10 کروڑ کی چیز تھی، 2 کروڑ میں لے کے 5 کروڑ کی عمران خان نے بیچ دی، 10 کروڑ میں بیچنی چاہیے تھی، مگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو اسیس ویلیو ہوتی ہے وہ اصل ویلیو نہیں ہوتی ہے، تو یہ الزام بھی فارغ ہو جاتا ہے پھر آپ کا؟ جی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا اس بارے میں یا کسی اور بارے میں. جو اسیس ویلیو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اسیس کرتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک مارکیٹ ویلیو کی چیز سے. اس چیز کی مارکیٹ ویلیو نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک خاص طور پر بنائی گئی ہوتی ہے تحفہ دینے کے لیے. تو عمران خان صاحب نے اگر کوئی چیز بیچی ہے تو اس کی اسیسمنٹ کروا لیں وہ کیا چیز ہے، کیا اس اسیسمنٹ میں کوئی گڑبڑ کی گئی، زبردستی قیمت کم کروائی گئی. کیونکہ جو میں نے سنا ہے کہ جو چیز ہے اس کی کوئی مقامی جولر سے اس کی اسیسمنٹ کروائی گئی جو وہ کر نہیں سکتا تھا. تو میرا ریکارڈ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مارکیٹ سے پوچھ لیں. میں نے کوئی انٹرفیئر کیا ہو کبھی اس معاملے میں، کبھی پوچھا ہو؟ مطلب آپ کی پارٹی تو کنونس ہو. آج سلیمان شہباز صاحب جو کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ری امیجننگ توشہ خانہ، یعنی جو آپ کا ری امیجننگ پاکستان ہے اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کے طائف کی تفصیلات آنے کے بعد. جی ان کا حق ہے، طنز کریں یا مذاق اڑائیں، وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی مرضی ہے. اگر وہ چاہتے ہیں تو پرچہ کرا دیں میرے اوپر، میں تو حاضر ہوں. میں تو ٹی وی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اگر میں نے کوئی اللیگل کام کیا ہے، میں نے کوئی ان ایتھیکل کام کیا ہے، کوئی مورل کام کیا تو میں حاضر ہوں. مگر بھائی صاحب اس سے جو دراڑیں پڑ گئی ہیں اور فاصلے پیدا ہو گئے ہیں آپ کے اور آپ کی پارٹی کے درمیان، وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ سلیمان شہباز صاحب آپ کا کے اوپر طنز کر رہے ہیں پبلکلی ٹویٹ کر کے، تو یعنی کہ نون لیگ میں آپ کا سفر اب تقریباً ختم سمجھا جائے؟ نہیں، میرا سفر نون لیگ کے ساتھ ہے، سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی شخص کے ساتھ ہے. میں جماعت کے ساتھ ہوں، پہلے دن سے ہوں. جس نے طنز کرنا ہے وہ طنز کر لے. میں نہ کسی پر طنز کرتا ہوں نہ کسی پر تنقید کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے نہ کبھی کوئی ریکارڈ چھپایا ہے نہ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی ہے. تو بھائی صاحب جو اگلی جنریشن ہے اس میں چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں، پھر سلیمان شہباز صاحب کا ٹویٹ آ گیا، اور شریف خاندان کی روایت تو لگتی نہیں ہے یہ کہ وہ شریف خاندان سے باہر کوئی کسی کو پارٹی کی صدارت ملے یا پارٹی کی سربراہی ملے، چاہے وہ آپ ہو یا کوئی اور ہو. تو اگر آپ کی اگلی جنریشن سے بن نہیں رہی ہے تو آپ کا سفر تقریباً تمام ہو رہا ہے نون لیگ میں. نہیں، میں نے کہا کہ میرا تعلق کسی جنریشن سے نہیں ہے، ایک جماعت سے ہے. اس جماعت کے اندر جو ورکر ہے، جو ووٹر ہے، اس سے ہے. تو میں تو عام ایم این اے کے طور پہ رہنے کو، میں نے کبھی نہ کسی عہدے کی طلبگار ہوں نہ کسی پارٹی پوزیشن کا طلبگار ہوں. میں تو سیاست اس لیے کرتا ہوں کہ جو کنٹریبیوٹ کر سکوں اس ملک کے لیے وہ کروں. مگر آپ کی جماعت کتنی جماعت ہے، کتنی جمہوری ہے کہ چیف منسٹر پنجاب، وزیر اعظم، پارٹی کی صدارت، خاندان سے باہر یہ جانے نہیں دیتے ہیں جب حالات سازگار نظر آ رہے ہوں، تو پھر آپ کی جماعت کتنی بڑی جماعت اور کتنی جمہوری ہے کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ کوئی مستقبل رہ گیا ہے؟ دیکھیں، مستقبل اشخاص سے یا نئی جنریشن سے نہیں ہوتا. مستقبل یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کیا تجربہ حاصل کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کر سکتے. یہ چیزیں آپ ووٹر پر، عوام پر چھوڑ دیتے ہیں. عوام ہی ان باتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر کوئی نئی جنریشن آئی ہے اس کا فیصلہ بھی عوام ہی کریں گے کہ کیا وہ قابل قبول ہے، کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ جنریشن آئے، ایک نئی جنریشن آئے. یہ باتیں عوام پر چھوڑ دینی چاہیے. اچھا، مگر آپ کی جماعت کی طرف سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کو بھی وزیر خزانہ تو بنایا تھا، ہٹا دیا تو وہ خلاف ہو گئے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا. اب اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو آپ ایک الگ راہ دیکھ رہے ہیں. پارٹی کے اندر سے یہ گلہ درست ہے آپ پر اور مفتاح اسماعیل پر؟ نہیں، یہ ایسا گلہ اگر ہے تو بالکل درست نہیں ہے. میں نے ہمیشہ جماعت کے لیے کام کیا ہے، اسی جماعت نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہے اور میں نے اس پوزیشن کو بھی نبھایا ہے. جو مجھے اضافی ذمہ داری کبھی جماعت نے دی اس کو بھی نبھایا ہے. لیکن میں ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر میں وہ پوری نہیں کروں گا، میں نے کبھی جماعت پر کھلم کھلا تنقید نہیں کی، نہ کرنی چاہیے. اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو جماعت کے فورمز کے اندر کریں، اور وہاں پر بات کرنا میرا حق ہے اور میں نے ہمیشہ کیا ہے. صاحب، اور اس وقت جبکہ عمران خان صاحب سڑکوں پر نکل رہے ہیں، آج بھی نکلے، ظاہر عدالتوں سے ان کی طلبی ہو رہی ہے، وہاں نہیں جا رہے ہیں، مگر جب سڑک پر نکل رہے ہیں تو کراؤڈ پول کر رہے ہیں. آپ کی جماعت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے الیکشن میں نواز شریف صاحب کے آئے بغیر اس طریقے سے؟ جی بالکل مقابلہ کر سکتی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن جب ہوں گے، نواز شریف صاحب کا ہونا اس چیز کو اور سینکشن کرے گا اور یہ زیادہ جماعت کو مضبوط کرے گا.
کیونکہ وہی ہیں جو جماعت کے روح رواں ہیں، ووٹر اور ورکر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو ان کا موجود ہونا یقیناً جماعت کو تقویت دے گا۔